اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبأ ابناء آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غربانا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من نادمين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے، تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا۔ چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا کہ اس کی اس قربانی کو اس نے شرف قبولیت عطا فرما دیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیں، یعنی ان یہودیوں، حاسدوں، سرکشوں، بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں اور ان جیسے دیگر تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ واقعہ بالکل سچا اور یہ قصہ اس قدر واضح ہے کہ اس میں کوئی شک اور کذب، کوئی وہم اور تبدیلی اور کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران میں، بے شک یہی بیان سچا ہے، اور فرمایا سورہ کہف میں، ہم ان کے حالات آپ سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، اور فرمایا سورہ مریم میں، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا قصہ یہ ہے، جیسا کہ کئی ائمہ سلف اور خلف نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں انہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ ضرورت کے پیش نظر وہ اپنی بیٹیوں کا اپنے ہی بیٹوں سے نکاح کر دیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بیان کیا
کہ آپ کے ہاں ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو وہ ایک بار کی بیٹی کی دوسرے بار کے بیٹے سے شادی کر دیتے تھے۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہت خوبصورت تھی، لہٰذا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود اس سے نکاح کرے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار فرما دیا، مگر یہ کہ دونوں قربانی کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو پھر وہ واقعہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، اس وقت اس بات سے منع کر دیا گیا تھا کہ لڑکی کی اس کے جڑواں بھائی سے شادی کی جائے، بلکہ اس کی شادی دیگر بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کی جاتی تھی، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اسی طرح معاملہ رہا، ایک مرتبہ ایک لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت اور دوسرے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی، تو بدصورت لڑکی کے بھائی نے کہا کہ تو اپنی بہن میرے نکاح میں دے دے اور میں اپنی بہن تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں، مگر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں، اپنی بہن سے شادی کرنے کا میں خود زیادہ حقدار ہوں، اور اس کے لیے دونوں نے قربانی بھی کی۔ اس طرح بکری والے کی قربانی تو قبول ہو گئی مگر کھیتی والے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ صرف پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، کہ معنی یہ ہیں جو شخص اپنے فعل میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لیتا ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ عزیز ہوگی، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ اور ارشاد الہی ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بے شک مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ جب کسی جرم یا گناہ کے بغیر بھائی نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس کے اس نیک بھائی نے اسے یہ جواب دیا تھا، تقوی کی وجہ سے اللہ نے جس کی قربانی کو قبول فرما لیا تھا کہ میں تمہاری اس بری حرکت کا جواب اسی طرح کی بری حرکت سے نہیں دوں گا، کیونکہ اس طرح تو ہم دونوں گناہ کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام کروں جس طرح کا کام تم کرنا چاہتے ہو، اسی لیے میں تو صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گا۔ عبداللہ بن عمرو کا قول ہے، اللہ کی قسم یہ شخص دونوں میں سے زیادہ بہادر اور طاقتور تھا، مگر تقوی کی وجہ سے اس نے کوئی زیادتی نہ کی۔ اسی وجہ سے صحیحین میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ کہا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بلا شک و شبہ ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے، آپ نے فرمایا، اس صورت میں ابن آدم حابیل کی طرح ہو جاؤ جس نے قتل ہونا گوارا کر لیا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ تو میرے قتل کے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے ان گناہوں میں بھی جو تو نے اس سے پہلے کیے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا، یعنی اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اکسایا، اور اس واضح و نصیحت اور جزر و توبیخ کے باوجود اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے، جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی کی گردن کو مروڑنا شروع کر دیا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح قتل کرے، تو ابلیس ایک جانور کو لے کر آیا اور اس نے اس کے سر کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور ایک دوسرے پتھر سے مار مار کر اس کے سر کو کچل کر اسے قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح کیا۔ عبداللہ بن وہب نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا، اس نے اپنے بھائی کو سر سے پکڑا تاکہ اسے قتل کر دے، تو وہ اس کے سامنے لیٹ گیا، تو اس نے اس کے سر اور ہڈیوں پر مارنا شروع کر دیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے قتل کس طرح کرے۔ ابلیس آیا اور اس نے پوچھا، کیا تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ابلیس نے کہا، یہ پتھر لو اور اس کے سر پر دے مارو۔ اس نے ایسا ہی کیا کہ پتھر اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر ابلیس جلدی سے حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، حوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حوا نے فرمایا، تجھ پر افسوس، قتل کیا ہوتا ہے؟ ابلیس نے کہا، وہ اب نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ حرکت ہی کر سکے گا۔ حضرت حوا نے فرمایا کہ یہ تو موت ہے۔ ابلیس نے کہا، ہاں، میرا مقصد یہی ہے کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا ہے۔ تو اس سے حضرت حوا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت حوا علیہ السلام رو رہی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا بات ہے؟ حضرت حوا نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 بار اور پوچھا، مگر انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تو اور تیری بیٹیاں روتی رہیں گی، میں اور میرے بیٹے اس رونے سے بری ہیں، اور فرمان الہی ہے تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ ہو بھی کیا سکتا ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا۔ امام ابن جریر نے عبداللہ بن عمرو کی روایت کو بیان کیا۔ وہ فرماتے تھے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بدبخت آدم کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک زمین پر جس قدر بھی خون بہایا جائے گا اسے اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا تھا۔ اور فرمان الہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ صدی نے حضرات صحابہ کرام تک اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ جب یہ لڑکا فوت ہو گیا تو اس کے بھائی نے اسے جنگل ہی میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس طرح دفن کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا جو بھائی تھے، انہوں نے بھی آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، زندہ کوہ مردہ کوے کے پاس آیا تو اس نے مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ تو ابن آدم جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے عاجز رہا۔ اور ارشاد الہی، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ بصری فرماتے ہیں کہ خسارہ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے نادم و پشیمان بھی کر دیا۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکشی و قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد سزا دیتا ہو۔ اسی قانون قدرت کے مطابق
قابیل کو بھی اپنے اس گناہ کی یہ دونوں سزائیں ملی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔